اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سبق پڑھنے سے پہلے ہم یہ مسئلہ سمجھیں کہ براہ راست ہم قرآن پاک سے مسائل کو کیوں نہیں لے سکتے۔ سوال نمبر 1، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جو احادیث نقل ہوئی ہے ان پر ہم براہ راست عمل کیوں نہیں کر سکتے۔ سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 3، کہ اگر تقلید کرنی ہی ہے تو پھر صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کریں گے جی۔ اور سوال نمبر 3، اور اگر کسی کی تقلید کرنی ہے تو پھر ایک ہی کی تقلید کیوں کرنی ہے، الگ الگ لوگوں کی تقلید کیوں جائز نہیں ہے۔ اس کو سمجھیں۔ اگر قرآن پاک سے براہ راست مسائل کو سمجھا جا سکتا تو پھر قرآن پاک کا ایک ایک نسخہ حضرت ابو بکر کے گھر میں نازل ہو جاتا، ایک نسخہ حضرت عمر کے گھر میں نازل ہو جاتا، ایک نسخہ حضرت عثمان کے گھر میں نازل ہو جاتا، ایک نسخہ حضرت علی کے گھر میں نازل ہو جاتا، اور تمام صحابہ کے گھر میں اور تمام انسانوں کے گھروں میں ایک ایک نسخہ نازل ہو جاتا، پڑھتے اور عمل کرتے جاتے۔ پھر نبی کی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی کے بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن پاک خود سمجھ نہیں آ سکتا ہے، قرآن پاک کی مراد خود سمجھی نہیں جا سکتی ہے، اس کو عملاً کس طرح اس پر عمل کرنا ہے وہ آدمی کے بغیر، انسان کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ سیدھا سا جواب ہے۔ صحیح۔ اگلا سوال پھر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن پاک کو زبان سے بھی کھول کھول کر بیان کیا اور عملاً بھی کر کے دکھایا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن تھا۔ اگر کسی کو چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے پھرتے دیکھ لے، تو پھر آپ کی اتباع کیوں نہیں کی جا سکتی؟ جواب بہت آسان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمل کس کانٹیکسٹ میں کیا ہے، کن حالات میں کیا ہے، کون سی بات کب ارشاد فرمائی ہے، کن حالات میں ارشاد فرمائی ہے، پہلی بات کب ارشاد فرمائی ہے، دوسری بات کب ارشاد فرمائی ہے، اس کا پتہ کیسے لگے گا؟ اس کا پتہ کیسے لگے گا؟ اور یہ پتہ لگانا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے عام آدمی براہ راست کسی حدیث پر عمل کر نہیں سکتا ہے، اس کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ عام آدمی براہ راست قرآن پاک کی کسی آیت پر عمل نہیں کر سکتا، اس کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ اسے بالکل بھی نہیں پتہ ہے کہ قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا ہے، کس ترتیب سے نازل ہوا ہے، کن حالات میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کے سلسلے میں جو ارشادات فرمائے ہیں، جو عمل کیا ہے آپ نے، کن حالات میں کس طرح کی ہے، پوری تاریخ کا ہونا سامنے ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا عمل نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح قرآن پاک میں آیات ہیں منہن ام الکتاب، وہ امہات الکتاب ہیں، محکم آیات ہیں، اس میں تو کسی کی تقلید جائز نہیں ہے، کسی کی بھی تقلید جائز نہیں ہے۔ مثلا قرآن پاک نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اس میں دوسرا مطلب ہے ہی نہیں کوئی، اقیموا نماز قائم کرو، اس حکم کے سمجھنے میں نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن الصلاۃ کیا چیز ہے یہ اس میں نبی کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک نے کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں، روزے فرض ہیں، اس میں
خود نبی کے سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن روزے کی تفصیل کیا ہے اس میں نبی کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نبی اس میں سمجھائے گا۔ پھر روزے کی جو تفاصیل ہوں گی، نماز کی جو تفاصیل ہوں گی، اس کو آگے یاد رکھا ہے صحابہ کرام نے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست زندگی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ان کی تعلیمات کی ترتیب ہمیں اچھی طرح یاد نہیں ہے، کانٹیکسٹ اچھی طرح یاد نہیں ہے، پھر صحابہ کو دیکھیں گے صحابہ نے کس طرح عمل کیا۔ جی اب کسی ایک صحابی کا عمل پوری طرح سے پوری زندگی ان کی مرتب نہیں ہے۔ مثلا کوئی کہتا کہ ہم ابو بکر کے فقہ پر عمل کریں گے، حضرت عمر کے فقہ پر عمل کریں گے، بھئی ہے کہاں وہ تو دکھا دے۔ حضرت ابو بکر نے مسائل بتائے ہوں نماز کے، اس طرح نماز پڑھیے، دکھائیے ہے کہاں۔ حضرت عمر نے بتائے ہوں نماز اس طرح پڑھنی ہے پوری کی پوری، وہ کہاں ہے دکھائیے، نہیں ہے۔ تو صحابہ نے فقہ کو اس طرح سے مرتب نہیں کیا ہے، وہ عمل کرتے جا رہے تھے اور تابعین اس کو دیکھ کر عمل کرتے جا رہے تھے، نہ کتابوں میں انہوں نے اس طرح سے منضبط کیا ہے، کسی ترتیب سے انہوں نے مرتب نہیں کیا ہے۔ اس ترتیب کو سب سے پہلے، مسائل کو مرتب سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ پوری زندگی کے جو مسائل ہیں، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد تک، ایک مزدور سے لے کر بادشاہت تک، تجارت سے لے کر مزدوری تک، کھیتی باڑی تک، سارے مسائل کو منضبط سب سے پہلے کیا ہے، تدوین کیا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جی اس لیے عام آدمی چونکہ مسائل کی گہرائی کو سمجھ نہیں سکتا ہے، اس پر تقلید واجب ہو گئی، کسی کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ ٹھیک جی، صحابہ جسارت کرتے لیکن ان کو وقت نہیں ملا، ان کو وقت نہیں ملا۔ کیوں؟ آپ غور کریے، تاریخ کو دیکھیے۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور تھا تو فتنہ اٹھا تھا، ارے منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ اٹھا تھا، ان کو وقت نہیں ملا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندرونی یعنی انتظام میں لگ گئے، براہ راست فقہ کی طرف وقت نہیں ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظام کو آگے بڑھایا اور کچھ سال بعد پھر سے فتنے ہو گئے۔ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا زمانہ ان فتنوں میں جا رہا ہے۔ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فتنوں کو سمیٹنے میں لگ گئے۔ جی اور صحابہ کرام لے کر چلے تھے بلغوا انی ولو آیا کو، وہ چاہتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں، بعد میں لوگ اسے جمع کریں گے، کرتے رہیں گے۔ ترتیب اسی طرح ہوتی ہے نا، جب بھی کوئی تحقیق کی جاتی ہے سب سے پہلے معلومات کو اکٹھے کیا جاتا ہے، معلومات کو جمع کیا جاتا ہے، دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ جب معلومات اکٹھی ہو جاتی ہے پھر اس کے اصول اور ضوابط ہوتی ہے، یعنی ریسرچ کی میتھڈالوجی طے کی جاتی ہے، اصول فقہ کو تیار کیا گیا، پھر ان اصول کے روشنی میں مسائل کو سمجھا گیا۔ اور حضرت امام صاحب نے 40 علماء کی کمیٹی بنا رکھی تھی جو ان مسائل کو ایک بیک وقت دیکھتی تھی۔ کلیئر؟ جی اب دیکھیے، اب جو جانتا نہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کریم کا حکم ہے، تم اگر جانتے نہیں ہو تو جاننے والے سے پوچھو۔ اس لیے تقلید کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کس فقہ کی یعنی کس فقہ کی اتباع کی جائے گی۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مسئلہ متواتر ہو، تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہو۔ نمبر 2، زندگی کے ہر شعبے میں کام ہو چکا ہو، زندگی کے ہر شعبے میں مسائل بیان ہوئے ہوں۔ نمبر 3، مسائل صرف بیان کرنا کافی نہیں ہے،
ان کو دلائل سے ثابت بھی کرنا ضروری ہے. تو مسائل دلائل سے ثابت بھی ہونے چاہیے. پھر صرف دلائل سے ثابت کرنا کافی نہیں ہے، جو دلائل سے ثابت کیے جا چکے ہیں، جب ہم دلیل دیتے ہیں تو دلیل ثابت کرتے کرتے نتیجہ ایک نکل سکتا ہے، ثابت کرتے کرتے نتیجہ دوسرا نکل سکتا ہے. اگر کہیں اختلاف ہوا ہے تو یہ بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا یہ دلیل مضبوط ہے، یہ دلیل کمزور ہے. یہ کام بھی اس میں ہو چکا ہو، یہ کام بھی اس میں ہو چکا ہو، متواتر ہو، دلائل سے ثابت ہو چکا ہو، اور ترجیح دی جا چکی ہو، اور وہ قابل عمل بھی ہو. یہ سارے کام جس فقہ میں ہوں گے اس کی تقلید کی جائے گی. آپ دیکھیے ابو بکر کا فقہ ایسا ہے نہیں، ہم تک پہنچا نہیں، حضرت عمر کا پہنچا نہیں، دوسرے ائمہ کا پہنچا نہیں. صرف 4 ہی امام ایسے ہیں جن کا اس طرح سے ہم تک فقہ پہنچا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. ان کے علاوہ کسی کا فقہ اس ترتیب سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، ان شرائط کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ بھائی پھر چاروں میں سے کوئی ایک مسئلہ لے لو. چاروں میں سے جب یہ سارے برحق ہیں، یہ بھی حق پہ ہیں، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، اور یہ سارے دلائل کہاں سے دے رہے ہیں؟ قرآن کریم سے دے رہے ہیں، حدیث پاک سے دے رہے ہیں، اجماع امت سے دے رہے ہیں، قیاس صحیح سے دے رہے ہیں. تو پھر آپ یہاں سے لے سکتے، یہاں سے لیجیے، یہاں لیجیے. جواب یہ ہے کہ اگر چاروں میں سے چاروں کو چھوڑ دیا جائے، مطلب کبھی ادھر سے لیجیے، کبھی ادھر سے لیجیے، کبھی ادھر سے لیجیے، تو 2 چیزیں نہیں رہے گی. ایک یہ کہ دینداری ختم ہو جائے گی، شہوت پرستی آ جائے گی، دینداری ختم ہو جائے گی. نمبر 2، دنیا میں انارکی پھیل جائے گی. نمبر 1 دینداری ختم ہو جائے گی، اور نمبر 2 دنیا کا امن ختم ہو جائے گا. کیسے؟ مثلا ایک مسئلہ ہے، امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبیذ پینا جائز ہے. نبیذ شراب کی ایک قسم ہے، وہ فرماتے ہیں اس کو پینا جائز ہے، جب تک نشہ نہیں آتا تب تک پی سکتے ہیں، اور جس گھونٹ میں نشہ آ جائے وہ حرام ہو جائے گی، اس سے پہلے پی سکتے ہیں. بعض علماء کے نزدیک جو میوزک ہے نا، موسیقی، وہ فی نفسی ہی حرام نہیں ہے، وہ حرام ہے کسی دوسری وجہ سے. وہ وجہ یہ ہے کہ انسان موسیقی سن کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. اگر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو رہا ہے، عشق خداوندی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، موسیقی سے اس کے عشق خداوندی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو جائز ہے. اسی وجہ سے ہمارے اکابر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، کہا جاتا ہے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی قوالی میوزک سنتے تھے، وہ اس دلیل کی بنیاد پر سنتے تھے. اب شرط کیا رکھی ہے؟ اس کا عشق خداوندی میں اضافہ ہو. ٹھیک، یہ 2 چیزیں یہ ہو گئی. تیسرا مسئلہ، امام مالک فرماتے ہیں نکاح میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. لڑکا لڑکی کہہ رہے ہیں، ایجاب و قبول کر رہے ہیں، دونوں نے قبول کر لیا، کمرے میں چپکے سے باہر دوست کو کہہ دیا ہم 2 میاں بیوی بن گئے، ہم نے نکاح کر لیا. ایجاب و قبول کے وقت ان کے نزدیک گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک آدمی ہے، لڑکی کا مسئلہ لے رہا ہے امام مالک سے، شراب کا مسئلہ لے رہا ہے امام ابو حنیفہ سے، اور میوزک کا مسئلہ لے رہا ہے دوسرے ائمہ سے. اب بتاؤ بھائی دینداری رہی کہاں؟ شراب بھی لے لی، کباب بھی لے لیا، اور میوزک بھی لے لیا. دنیا میں یہی 3 چیزیں ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے اس کو؟ مزے دنیا میں. تو دینداری ختم ہو گئی ایک بار. اس لیے ایک امام کی تقلید واجب ہوگی. دوسری وجہ میں نے کیا بتائی؟ دنیا کا امن
ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، انارکی پھیل جائے گی۔ اس کی مثال لیجیے آپ۔ یہی مسئلہ امام مالک کے نزدیک گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اعلان ہونا چاہیے۔ اعلان، چپکے سے کمرے میں ایجاب و قبول کیا، باہر گئے، سب کو بتا دیا ہم میاں بیوی ہیں، ہم نے نکاح کر لیا ہے، تو اعلان پایا گیا تو ان کے نزدیک نکاح صحیح ہے۔ اب ایک مالکی ہے، اس نے اس طریقے سے نکاح کیا ایک عورت کے ساتھ، ہو گیا۔ اب ایک اور لڑکا ہے جو حنفی ہے مثلا، اس کو محبت ہو گئی، عشق ہو گیا اس لڑکی سے، ادھر سے بھی ریسپونڈ آ گیا۔ اب وہ چاہتی ہے میں اس سے الگ ہو جاؤں۔ کیسے الگ ہوگا؟ نکاح تو ہوا ہے جی، چل ہم دارالعلوم بلالیہ جاتے ہیں۔ اب جب دارالعلوم بلالیہ میں آئے، یہ سوال یوں پوچھے گا کہ ایک لڑکا لڑکی نے یا فلاں لڑکی نے فلاں لڑکے کے ساتھ نکاح کیا ہے، ترتیب یہ تھی کہ انہوں نے کمرے میں ایجاب و قبول کیا، باہر آ کر اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ ہم نے ایجاب و قبول کر لیا ہے، کیا نکاح ہوا یا نہیں؟ دارالعلوم بلالیہ سے فتویٰ جائے گا کہ اس طریقے سے نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ ایجاب و قبول کے وقت گواہ موجود نہیں ہے۔ اب اس نے فتویٰ دکھا دیا، حنفی مولوی سے لے کر اڑ گیا نکاح اس کا، اب لے گیا یہ، اب اس نے دو دوستوں کو لایا، ایجاب و قبول کیا اور ہو گیا مسئلہ، لے اڑا نا یہ۔ اب وہ روتا رہا، روئے گا بیٹھ کے اور کیا کرے گا؟ افسوس کرے گا۔ اتنے میں اس کی لڑکی کی لائن چل گئی کسی شافی لڑکے کے ساتھ، اب وہ کہے گا، لے کے جائے گا اس کو شافی مولوی صاحب کے پاس، پوچھے گا سوال، ایک لڑکا لڑکی ہیں جنہوں نے دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کیا ہے، کیا نکاح ہوا؟ شافی مولوی صاحب کہیں گے کیا ان میں ان کے والد موجود تھے؟ والد نے ایجاب و قبول کرایا؟ ولی نے ایجاب و قبول کرایا؟ جواب ہوگا نہیں۔ شافی مولوی فتویٰ دے گا کہ اس کا نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں، نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں۔ اب کہاں چلی گئی؟ ادھر، اب نکاح کیا ادھر چلا گیا۔ اب بتاؤ دنیا کا کیا بنے گا بھائی؟ تباہی بربادی ہو جائے گی۔ اس لیے تقلید ایک ہی امام کی کرنی ہے تاکہ دینداری باقی رہے اور دنیا کا امن باقی رہے، ورنہ دینداری کا بھی کباڑا کر دو گے اور امن کا بھی کباڑا کر دو گے۔ ہاں، واجب ہونے کے لیے قرآن و سنت سے نہیں پوچھے، ایک ہی سے۔ دیکھیے، قرآن کریم کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے، پہلے یہ بات سمجھیا۔ قرآن کریم کا کوئی حکم بھی عقل کے خلاف نہیں۔ پہلی دلیل میں نے آپ کو دی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو۔ اور سورہ فاتحہ میں آپ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، لوگوں کے پیچھے چلو، ٹھیک؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور معاملہ فہم لوگوں کے پیچھے چلو، ان کی اطاعت کرو، ٹھیک؟ معاملہ فہم لوگوں کے پیچھے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس آدمی کی تقلید کر، اس آدمی کے پیچھے چل جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اساتذہ کو، صحابہ میں اساتذہ کو مقرر کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تعلیم کے لیے مختص تھے۔ اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کے ساتھ خاص کر دیا، وہ اس قرآن کریم اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کیا تھا، اگر کسی کو وراثت کا مسئلہ پوچھنا ہے زید بن ثابت سے پوچھو، قضاء کا مسئلہ پوچھنا ہے تو حضرت علی سے پوچھو، فلاں مسئلہ پوچھنا ہے تو فلاں سے پوچھو، اس طرح سے۔ بات سمجھ میں آ گئے؟
تو اسپیشلائزیشن پہلے سے چلی آ رہی ہے. اگر حدیث اور قرآن کے ساتھ ٹکرائے تو اسے دیوار پہ دے مارے، اس جی. میں کیا شریعت سے؟ بات ان کی صحیح ہے. ہر امام صاحب نے یہی فرمایا. ہر امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میری بات قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو اسے نہیں لیا جائے گا. لیکن اس بات کا آڈینس کون ہے؟ اس بات کا آڈینس کون ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں امام شافعی کو، یہ امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں امام مالک کو، یہ امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں امام احمد ابن حنبل کو، امام مالک فرما رہے ہیں بھائی اس لیول کا تو ہونا چاہیے. فقیہ کے معنی میں ظاہر ہے جو معاملہ فہم ہے وہی ہے نا. مطلب ایک انجینئر کی بات کو انجینئر توڑے گا نا، ایک وکیل کی بات کو وکیل توڑے گا نا. لیکن آج کے زمانے میں صحیح بخاری صحیح مسلم کو سارے واضح طور پر ہمارے سامنے ہیں. جی. یہ کہیں گے کہ فقہ ہے، لیکن پھر بھی کوئی حدیث اگر سندن سے جی. آ جاتی ہے تو آپ کو کیا معلوم ہے یہ حدیث سندن صحیح ہے چاہے لفظاً صحیح ہے، لیکن کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے، یہ کب نازل ہوئی ہے، یہ حدیث آپ نے کیوں ارشاد فرمائی ہے، کس وقت ارشاد فرمائی ہے، کن حالات میں ارشاد فرمائی ہے، کیا کسی صحابی کا عمل اس کے خلاف تو نہیں ہے. مثلا رفع یدین کی روایت نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے اٹھاتے ہوئے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے. کس نے نقل کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور عبداللہ ابن عمر کا خود عمل کیا ہے؟ خود حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل یہ ہے کہ وہ ایک ہی جگہ رفع یدین کرتے ہیں، سب جگہ رفع یدین نہیں کرتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور کا عمل تو ہے لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا، تبھی تو اس پر عمل نہیں کر رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سنت کے اتنے پابند ہیں جو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حج پر جب بھی تشریف لے جاتے تھے، مکہ جب بھی تشریف لے جاتے تھے، راستے میں ایک جگہ پر اپنی اونٹنی کو روکتے تھے، وہاں زمین پر اترتے تھے اور بیٹھتے تھے. جس طرح کے پیشاب کرنا ہوتا ہے پیشاب نہیں کرنا ہوتا تھا، پھر بھی وہ بیٹھتے تھے اور پھر ارشاد فرماتے تھے میں نے اپنے محبوب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں بھی یہاں بیٹھا. سنت کا اتنا پابند آدمی حدیث روایت کر رہا ہے اور عمل اس کے خلاف ہے، کیوں؟ اسی طرح برتن دھونا ہے کتے کو، کسی کتے نے برتن کو چاٹ دیا، جو بھی کیا جی برتن دھونا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا. نقل کیا نا، فعل کو نقل کیا نا، عمل کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نقل کیا. لیکن خود حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب ہم اس کو تطبیق دیتے ہیں. کیا 3 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جائے گا، لیکن اس میں چونکہ انفیکشن ہوتا ہے اس لیے اس کو مٹی سے 7 مرتبہ دھوئیں گے تاکہ انفیکشن بھی صاف ہو جائے. جی اور کوئی سوال اس میں؟ جی چلیے چلو آگے. یہ اس روایت کی میں بات بتا رہا ہوں، روایتیں الگ الگ ہیں، روایتیں الگ. رفع یدین حضور سے ثابت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن کیا حضور نے ساری زندگی کیا ہے یہ سوال ہے. ساری زندگی کیا ہے؟ بخاری میں رفع یدین ہے، بخاری میں رفع یدین ہے، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ بخاری میں کہاں لکھا ہے حضور نے رفع یدین ساری زندگی کیا ہے. خود انہی بخاری کی روایت ہے، تعلیقات میں روایت کرتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین چھوڑ دیا. اس کو نہیں لیں گے، اس کو لے لیں. اور اس میں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ اسلامی احکام عقل سے باہر تو ہو سکتے ہیں، عقل کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتے. ایسا ہو سکتا ہے کہ حکم سمجھ میں نہ آئے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ حکم عقل کے خلاف. سمجھ میں آ رہا؟ یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا، اس میں کام آئے گا آپ کو. جی چلے ہم آگے.